الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له لا مثل له ولا مماثل له سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وقرتنا وقرة عيوننا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
تسلیما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سارے دوست محبت نال جو کہ ایک بار اپنے آقا مولا دی بارگاہ اقدس و انور اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما لو. کوئی زبان خاموش نہ رہے، ساری محبت نال پیار نال پڑھی الصلاۃ والسلام میرا جانے ذی احتشام بزرگوں، دوستوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ تمام دوستوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. کہ آپ نے اپنے اس محلے کے اندر ایک عظیم و شان اپنے رب کا گھر تعمیر کیا. جس رب کے گھر کو آپ نے تعمیر کیا، اپنے رب کے گھر کو آباد کر رہے ہیں، وہی رب تمہارے گھروں کو آباد فرمائے گا اور اس کا نام لینے والا، اس کا ذکر کرنے والا کسی میدان میں ناکام نہیں رہتا. اللہ کو یاد کرنے والا ہر میدان میں اللہ رب العزت اسے فتح اور نصرت کا تاج عطا کرتے ہیں. کامرانی اور کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں. جیسا کہ آپ نے اتنی محبت اور ذوق کے ساتھ اپنے رب کے گھر کو تعمیر کیا، اسی ذوق اور اسی شوق اور اسی جذبے کے ساتھ آپ نے اپنے رب کے حضور سر بسجود بھی ہونا اور اپنے رب کے گھر کو سجدوں سے، اپنے رب کے گھر کو رکوع اور قیام سے، اپنے رب کے گھر کو قرآن کی تلاوت اور رب کی یاد سے تم نے آباد کرنا ہے. جو مسجدیں آباد ہوتی ہیں ذکر الہی سے روشن اور تاباں ہوتی ہیں، اور جن مسجدوں سے اللہ کے ذکر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور جن مسجدوں سے اس کی محبت اور اس کی یاد کے روشنیوں کے وہ بلند و بالا کرنیں پھوٹتی ہیں، ان مسجدوں کا بات کرنے والوں کے گھر کو بھی اللہ روشن اور تاباں کرتا ہے. آپ نے اپنے اس محلے کے اندر اس مسجد کو تعمیر کر کے اور جمعۃ المبارک کا آغاز کر رہے ہیں. تو برادران زیباکار، اس چیز کا ذرا آپ نے خیال رکھنا ہے، اس چیز کو آپ نے اپنے مد نظر رکھنا ہے کہ جہاں ایک بار جمعہ شروع ہوتا ہے پھر قیامت تک وہیں جمعہ ہی جمعہ ہوگا. اس لیے آپ جمعے کے دن خصوصی ہر نماز کے
وقت اور بالخصوص جمعہ کے دن آپ نے سارے معاملات کو پس پش ڈال کر جمعہ کی تیاری کے لیے، رب کے گھر کو آباد کرنے کے لیے رواں دواں ہو کر، اکیلے نہیں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر، اپنے دوستوں احباب کو بھی اپنے ساتھ لے کر، اپنی اس محلے کے ہر گھر میں اس دروازے پہ دستک دینی ہے۔ بھائیو، آج جمعہ کا دن ہے، اور چل کر ہم اکٹھے نماز جمعہ کے لیے اپنے رب کے حضور سجدہ سجود ہوں، تاکہ ہمارا رب ہم پہ راضی ہو۔ جب آپ نے اس چیز کو اپنا لیا تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کبھی آپ ناکام نامراد نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ اپنے کامیابیوں اور اپنی کامرانیوں سے اپنے دامن مراد کو بھر لیں گے۔ اور سب سے بڑی مومن کی مراد ہوتی کیا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، کیا مراد ہوتی ہے مومن کی؟ سب سے بڑی مومن کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑھ کر مومن چاہتا کسے ہے؟ آپ قرآن سے پوچھتے ہیں، رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے رب کے کلام تو ہی بتا کہ مومن سب سے بڑھ کر کس چیز کو چاہتا ہے؟ مومن کی خواہش، مومن کی چاہت، مومن کی طلب کیا ہوتی ہے؟ اور مومن ہر ایک سے بڑھ کر کس سے پیار کرتا ہے؟ اللہ کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے، برادرانی سی وقات غور سے سنے، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والے کی چاہت، ایمان والے کی خواہش، ایمان والے کی طلب، ایمان والا کس چیز کو چاہتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وہ سب سے بڑھ کر اپنے رب کو چاہتا ہے۔ یہ ایسے سبحان اللہ آپ نے کی ہے۔ بھائی میرے اپنے ساتھ محبت کرنے والے دوست کٹھے سے بھی آ گئے، لیکن کوئی آپ ناڑی سے آ کر پھر بھی آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ اور اگلے دن میں دوست میں محفل میں جا بیٹھا تھا تو ہمارے عزیز خان بیٹھے ہیں، ان کا فون آیا، ان کا آپ کا گلا کیوں بھرا بھرا ہے؟ میں نے کہا بھائی عزیز، بات یہ ہے کہ گلا جس کے لیے ملا ہے اسی کے لیے بولنا ہے، پھر وہ جانے اور ان کا کام جانے، اس لیے آپ اپنے گلی کی پرواہ نہ کریں، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ نہیں ابھی نہیں، آپ نے زور نہیں لگایا۔ مومن چاہتا کسے ہے؟ کس چیز کی خواہش ہوتی ہے اس کے دل میں؟ اس کی مراد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے مومن اپنے رب کو چاہتا ہے۔ کسے چاہتا ہے؟ بولو نا بھائی، زور سے بولو، کسے چاہتا ہے؟ اپنے رب کو چاہتا ہے، اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، اپنے رب کی محبت چاہتا ہے، اپنے رب کی طلب میں رہتا ہے۔ اور جب رب کو چاہتا ہے تو پھر رب فرماتا ہے، اے مجھے چاہنے والے، میں اگر تجھے چاہوں تو پھر کیا ہوگا؟ بڑی عظیم بات ہے دوستوں، بڑی عظیم بات ہے۔ سیدنا بھائی عظیم مستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر اللہ کی عبادت میں، رات بھر اللہ کے ذکر میں، رات بھر اس کی یاد میں، ارے راتیں ختم ہو جاتی مگر باعزید مستامی کا سجدہ ختم نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ ابھی میں ہر کچھ گرمی کو دور کی آپ نے، اور سبحان اللہ کی آواز میں نے بھی سن لی ہے، ان کا اس لیے نہیں آپ اس سے سبحان اللہ کراتے، اس لیے سبحان اللہ کہتا ہوں تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور آپ کا نام ذاکرین میں شامل ہو جائے۔ اور پھر ہم جب ان جگہوں میں بیٹھے ہوتے تو سبحان اللہ کہنے والے جب بلند آواز سے کہتے تو ہمارا جی خوش ہوتا ہے کہ
سامعین کچھ سمجھ رہے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے ہمارا دل بھی کھلتا جاتا ہے اور جی چاہتا ہے کچھ بیان کریں۔ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت بایزید بستامی کی بات عرض کر رہا ہوں، اور آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مومن کی پہچان کیا ہے، مومن چاہتا کسے ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن ہر ایک سے بڑھ کر اپنے رب سے پیار کرتا ہے۔ جب ہر ایک سے بڑھ کر رب کے ساتھ پیار کرتا ہے تو چاہتا بھی، بولو نا بھائی، چاہتا بھی رب کو ہے، اور پھر یہ مقام ملتا ہے اس چاہنے والے کا، اس چاہنے والے کو یہ مقام ملتا ہے، رب کو چاہنے والے کو یہ مرتبہ ملتا ہے، رب کو چاہنے والے کو یہ مقام ملتا ہے، رب کی چاہنے والے کو یہ مرتبہ ملتا ہے کہ رب اسے پاک کرتا ہے، رب اسے سبحان اللہ۔ شرط نہیں لگائی مسجد میں آئے گا تو بات کروں گا، شرط نہیں لگائی کہ تو پہاڑ کی غاروں میں آئے گا تو بات کروں گا، نہیں، حضور کی امت کو مقام ملا، آقا کی امت کو یہ شان ملی، وہ گھر کے اور مکانوں کی تاریکیوں میں بیٹھ کر سر پر سجود ہوتا ہے، اتنا کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، ادھر سے آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اور میرے حضور سجدے میں سر رکھ کر میری تسبیح بیان کرنے والے، میں تیرا رب، تیرا الہ، تیرا معبود، تیرا خالق، تیرا منعم حقیقی تجھے کہہ رہا ہوں کہ میں تیرا رب حاضر ہوں، بتا چاہتا کیا؟ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالہ۔ میں نے اپنی طرف سے بات کی نہیں، میرے نبی کی حدیث ہے، آقا دو جہاں کا فرمان ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جب بندہ ایک مرتبہ رب کی تسبیح بیان کرتا ہے 10 مرتبہ ادھر سے آواز آتی ہے، سبحان اللہ، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، 10 مرتبہ ادھر سے جواب ملتی ہے میری بڑائی بیان کرنے والے، بتا تم چاہتا کیا؟ سبحان اللہ، کیا رب کو علم نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے، رب جانتا ہے، مگر دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے اے لوگوں جو مجھے یاد کرتے ہیں مجھے مقام کیا دیتا ہوں۔ یہ ڈھیلی نہیں سبحان اللہ سے کہنا ہے، کھل کر کہنا سبحان اللہ۔ اللہ بتانا چاہتا ہے اے مجھے سجدہ کرنے والوں، تسبیح بیان کرنے والوں، بتاؤ تم چاہتی کیا ہو؟ تم ایک مرتبہ سبحان ربی یا عظیم کہتے ہو، 10 مرتبہ ادھر سے جواب ملتا ہے لبیک لبیک۔ تو یہی مقام بایزید بستامی کو ملا، یہی مرتبہ ابو الحسن خرقانی کے پیر کو ملا، اور یہی مرتبہ امام جعفر صادق کے اس مرید اور خلیفے کو ملا کہ جب سجدے میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بلند و بالا ہے، اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے، سبحان ہے، پاک ہے، سبحان ربی الاعلی۔ کیا مانا؟ پاک ہے میرا رب جو بلند و بالا ہے۔ جب بایزید بستامی نے سجدے میں سبحان ربی الاعلی، قرآن کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ رب نے یاد نہیں کیا، تم ایک مرتبہ کہتے ادھر سے 10 مرتبہ جواب ملتا ہے میرے بندے میں حاضر ہوں، بتا چاہتا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ بایزید بستامی علیہ رحمہ سجدے میں اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں سبحان ربی الاعلی، ادھر سے جواب ملتا ہے بایزید میں تیرا رب حاضر ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا چاہتا ہے؟ تو چاہتا کیا ہے؟
یہ نماز یہ مومن کی معراج ہے، یہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اور معراج وہ ہوتا ہے جو بندے کا اور رب کا آپس میں مکالمہ ہوتا ہے۔ ہمارے آقا معراج پہ تشریف لے گئے، رب سے ہم کلام ہوئی ہے نہ ہوئی؟ بولتے نہیں ہیں گاڑی سبحان اللہ، میری بات سمجھ رہے ہو؟ بات ہوئی نا، قرآن کہہ رہا ہے فَأَوْحَا، اللہ نے وہی فرمایا اِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، رب نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو اس نے وحی کی۔ تو آقا نے اپنے امت کو محروم نہیں رہنے دیا، آقا نے اپنی امت کو محروم نہیں رہنے دیا۔ میرے امتیو، جب کہ تمہارے نبی کو یہ مقام ملا، یہ مرتبہ ملا، عرش کی بلندیوں پہ جا کر اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوئے، لو میری رسالت کا اعلان کرنے والوں، رب کی توحید کا اقرار کرنے والوں، تم جب نماز پڑھو گے، خدا کے گھر آ کر سر پر سجود ہوگے، تم اتنا کہو گے سبحان ربی الاعلیٰ۔ ادھر سے جواب کے میں کیا ملے گا؟ لبیک یا عبدی۔ فرما حضور کا فرمان ہے نماز مومن کی معراج ہے۔ تو باجزید گستامی کی بات کر رہا ہوں، ادھر سے جواب ملا باجزید میں حاضر ہوں، تو چاہتا کیا ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں اے میرے پیارے رب، اے میرے الہ، اے میری معبود، تو بہتر جانتا ہے میں کیا چاہتا ہوں۔ دلی سبحان اللہ نہیں، اب تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ اگر سمجھ آ رہی تو پھر بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، نہیں آ رہی تو کہہ دے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر میں اپنی اس پنجابی میں آپ کے ساتھ بات شروع کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کی مرضی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں بات آئے کہ اس گھر کو ہم نے آباد کرنا ہے، اور آباد کرنے والا، رب کی گھر کو آباد کرنے والا کبھی بھی برباد نہیں ہوتا، رب کے گھر کو آباد کرنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا، رب اسے بلند کرتا ہے، بلند کرتا ہے، اور اتنا بلند کرتا ہے سرزمین روس ریشیا کی زمین پر بسنے والا بہاؤدین نقشبند وہاں رب کو یاد کرتے رہے، اور آج سرزمین ہند پہ ان کے نام کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سرزمین عراق پہ رب رب کرنے والا سید عبد القادر جیلانی زندگی بھر رب کو یاد کرتے رہے، اور آج سرزمین ہند پر ان کے نام کے نعرے لگائے جا رہے ہیں یا نہیں لگائے جا رہے ہیں؟ اس کا فرمان ہے فرض کرونی، تو مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ، عرض کرتے سونے رب، میرے پیارے رب، میرے الہ، میرے معبود، تو بہتر جانتا ہے کہ تیرا بندہ باجزید چاہتا کیا ہے۔ ادھر سے جواب ملتا ہے کہ اے باجزید تو مجھے چاہتا ہے، اے باجزید تو مجھے چاہتا ہے، جی میرے رب میں تجھے چاہتا ہوں۔ تو پھر رب نے فرمایا باجزید اگر میں تجھے چاہوں تو پھر کیا ہوگا؟ جس طرح میرا جی چاہتا ہے ایسا سبحان اللہ نہیں کہہ رہی، جس طرح میں چاہتا ہوں کہ اس طرح آپ بلند آواز سے سبحان اللہ کریں کہ میرا جی بھی ٹھنڈا ہو جائے، پھر اس طرح سبحان اللہ کہیں نا مجھے بھی علام ہو جائے۔ فرمایا باجزید اگر تو مجھے چاہتا ہے نا تو پھر میں جو جب تجھے چاہوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ عرض کرتے ہیں میرے رب پھر ہوگا یہ کہ میں ایک ہی آہ مار کر تیری دوزخ کی آگ کو بجھا دوں گا۔ ایک آہ رب کی عشق میں، اس کی محبت، اس کے پیار میں نکلنے والی آگ دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔
کوئی یہ نہ کہے کہ کوٹ دلہ سے آیا ہو ایسی بات کہہ دی اس نے. نہیں، آؤ میرے نبی کا فرمان سنیے، آقا دو جہاں کا فرمان عالی شان سنیے. حضور فرماتے ہیں کہ دوزخ کی آگ پہ ایک پل صراط ہوگا. ہوگا کہ نہیں؟ اتنا تو سنو ہوگا آپ نے. پل صراط کے اوپر ایک اس دوزخ کی آگ پر ایک پل ہوگا جسے صراط کہتے ہیں، پل صراط. جب مومن اس کے اوپر سے گزرے گا نا، سبحان اللہ، اور رب فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ جو ہر ایک سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرتے ہیں. مومن کون؟ جو ہر ایک سے بڑھ کر اپنے رب سے پیار محبت کرتا ہے، اپنے رب سے عشق کرتا ہے. اس عشق کی آگ کی بات بتانا چاہتا ہوں جو مومن کی سینے میں بھڑک رہی ہے، جو مومن کے دل میں اپنے رب کی عشق کی آگ لگی ہوئی ہے. مومن جب گزرے گا نا، سبحان اللہ، فجد کرتا ہوا گزرے گا، رب کے ذکر میں ڈوب کر گزرے گا، رب کی پیار میں جھومتا ہوا گزرے گا. پھر دوزخ کی آگ بولے گی. آقا فرماتے دوزخ کی آگ بولو، آپ بھی تو بولو، وہ بولے گی اے مومن، اے رب سے عشق کرنے والے، تیرے دل میں جو عشق الہی کی آگ لگی ہوئی ہے، اے مومن ذرا جلدی سے گزر. تیرے گزرنے سے، تیرے اوپر چلنے سے میرے اندر جو آگ ہے وہ ٹھنڈی ہو رہی ہے. ذرا جلدی سے گزر کہ تیرے وجہ سے تیری عشق کی، تیرے سینے میں جو عشق کی آگ لگی ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے میرے اندر ذرا وہ جو حرارت ہے نا، گرم حرارت وہ کم ہو رہی ہے، وہ ٹھنڈی ہو رہی ہے. کس سے دوزخ کہے گی؟ نہیں بولو، کس سے؟ مومن کو کہے گی. سبحان اللہ. تو بھائی عزیز مستعمی نے کہا رب ہو تو مجھے چاہتا ہے، پھر میں ایسا کروں گا، میں کروں گا، تیری دوزخ کی آگ کو بجھا دوں گا. یہ ہے وہ ذاکرین، یہ ہے وہ ذکر کرنے والے، یہ ہے وہ جن کی شان قرآن نے بیان کی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ہماری راتیں تو نیند میں، ہماری راتیں تو کسی اور معاملات میں گزرتی ہیں، ہماری راتیں تو گپوں میں، ہماری راتیں تو ایسی ہی باتوں میں گزر جاتی، مگر اہل اللہ کی، ذاکرین کی راتیں رب رب کرتے ہوئے گزرتی ہیں. پھر رب فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو، میں رب ہو کر تمہیں یاد کروں گا. ہمارا تو حق ہے، آپ دیکھیں ہمارا حق ہے بھائی، ہم اپنے رب کو یاد کریں کہ نہیں بھائی؟ ہمارا حق ہے نا، ہم بندے ہیں، وہ معبود ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے. ٹھیک ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے رب کو یاد کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، ہم انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا الا مگر لیعبدون، مگر عبادت کے لیے. ہمارا حق بنتا ہے ہم رب کو یاد کریں، ہمارا حق بنتا ہے ہم رب رب کریں، ہمارا حق بنتا ہے اپنے رب کے نام کے نعرے بلند کریں. مگر وہ فرمان کتنا مہربان ہے، وہ کتنا کریم ہے، اسے اپنے بندوں سے کتنی محبت اور کتنا پیار ہے. وہ کہہ رہے اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہیں یاد کروں گا. فرمایا واشکروا لی، اے میری نعمتوں کے دسترخوان پہ پلنے والوں، اے میری نعمتوں سے مالا مال ہونے والوں، اے میری نعمتوں سے مستفیض ہونے والوں، اے میرے نعمتوں سے لذت حاصل کرنے والوں، فرمایا واشکروا لی،
میرا شکر کرو. میں نے نعمت دی نا تمہیں، کوئی شمار کر سکتا ہے؟ بول کے نہیں. آج آپ شرما رہے ہیں. میں بھائی پرانا آدمی ہوں، اہل سنت کا خادم ہوں، پرانا. میں آج تو نہیں آیا آپ کے پاس. آپ بولتے نہیں ہیں شاید جدھر کر رہے ہیں میرے ساتھ. نہیں، میں یہ بڑگلہ کا رہنے والا ہوں. کیسے بات نہیں، آپ بولے تو صحیح نا میرے ساتھ. ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا حق بنتا ہے ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم اللہ کریں، ہم اللہ کا ذکر کریں. مگر اس مہربان کی مہربانیت تو دیکھو، اس کریم کی کرم نوازیاں تو دیکھو، اس رب کی نوازشات تو دیکھو. فرمایا آج کو میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہیں یاد کروں گا. اور فرمایا میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. تو پھر ہوگا کیا؟ فرمایا تم شکر ادا کرو گے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. فرمایا تم جب میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں خوش ہوں گا اور بڑھاؤں گا. میں اپنی نعمتیں بولو نا اور بڑھاؤں گا. ہم آج کل اکثر یہ شکوہ کرتے ہیں جی کیا معلوم نہیں کیا ہو گیا کہ برکت ہی نہیں ہے گھر میں، بڑی پریشانی ہے گھر میں، حالات بہتر نہیں ہے گھر کے. یہی شکوہ ہے، گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، گھر کے حالات بہتر نہیں ہیں، پریشانیاں ہیں گھر میں، بچے نافرمان ہو گئے ہیں، کوئی سکون نہیں. میں کہتا ہوں بھائی ذرا ایک لمحہ کے لیے اپنے غریبان میں جھانک کر دیکھنا، کیوں سکون تجھے ملے. کبھی خیال کیا تو نے یہ اپنا کامیابی کا راز سمجھ رکھا ہے کہ میں جب کہ اتنی زمین ہے میری، اتنی جاگیر کا مالک ہوں، اتنا مال ہے میرا، اتنی دولت ہے میری، میں اتنی اور دولت کما لوں گا تو کامیاب ہوگا، پھر سکون ملے گا. میرے پاس اتنی زمین ہے، کچھ اور زمین میں سمیٹ لوں گا تو میں کامیاب ہوں گا. جب کامیاب ہوتے ہیں تو سکون ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولتے نہیں ہوتا ہے، سکون ملتا ہے نا. تو کیا سکون اس چیز میں ہے؟ ہمیں علم ہے سکون اس میں نہیں ہے. سکون ہے کس میں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، سکون اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی ذکر میں ہے. ہم ادھر جاتے ہی نہیں ہیں، ہم ادھر جاتے ہی نہیں ہیں. ذرا آئے نا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ قرآن مجید، قرآن کی تفسیر، حدیث رسول پڑھا رہے ہیں. ایک آنے والے نے خبر دی آپ بہت بڑے تاجر ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے تاجر ہیں، بہت بڑا کاروبار. صرف عراق کے اندر ہی آپ کا کاروبار محدود نہیں، بلکہ بیرونی ممالک کے اندر صرف چھوٹی سی کشتی نہیں جاتی آپ کی، بلکہ بہت بڑا بیری بیڑا جاتا ہے. بہت بڑے بیری بیڑے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے کبھی ایک ملک میں کبھی دوسرے ملک میں جا رہے ہیں. ایک دن کسی نے آ کر بتایا، اے نعمان بن ثابت، فلاں بیڑا آپ کا سمندر کی لہروں کے حوالے ہو گیا ہے. آپ پڑھا رہے ہیں حدیث، پڑھا رہے ہیں قرآن کی تفسیر، رب کی یاد میں گم. آپ نے ایک لمحہ کے لیے اس نے آنکھ بند کی، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، دل کی طرف، دل کی طرف دیکھا. اگر یہ دل سکون پاتے ہیں نا تو پورا جسم سکون میں ہوتا ہے. یہ دل اگر سکون میں ہے نا، پورا دل پورا جسم سکون میں ہے. اگر دل کو راحت ہے تو پورا جسم راحت، پورا گھر آرام قدہ بن جاتا ہے، پورا گھر پرسکون ہو جاتا ہے، پورا گھر
اس کا ماحول ایک پر رونق بن جاتا ہے. آپ نے تو دیکھا، کہا شکر الحمدللہ. ناری شریف والوں، اگر آپ کو کوئی یہ بتائے کہ جی آپ نے جو ابھی گندم کی کٹائی کی ہے، وہ کھلیان پہ جو آپ نے وہ گندم کی وہ خوشے رکھے ہیں، ان کو آگ لگ گئی ہے، اللہ نہ کرے، تو جب آپ خبر سنو گے کہ تو کیا کہیں گے؟ شکر الحمدللہ. کیا کہو گے؟ پریشانی ہو گئی نا. لیکن سر امام اعظم حنیفہ جن کی تجارت صرف عراق کے اندر نہیں، دوسرے ملکوں میں بھی آپ کی بحری بیڑے جاتے تھے، کہ آپ کو خبر ملی فلاں بیڑا آپ کا سمندر کی لہروں کے حوالے ہو گیا. جب خبر سنی نا، اس طرح دیکھ لیا، کہا شکر الحمدللہ. پھر ذکر الہی میں مشغول، پھر قرآن کی تفسیر بیان کرنے میں مشغول، پھر نبی کریم کی حدیث بیان کرنے میں مشغول ہو گئے. وقت گزرتا رہا، دن گزرتے رہے، ساتیں بیتتی رہی، کبھی دن کبھی رات، کبھی رات کبھی دن، یہاں تک کہ پھر ایک دن آیا، آپ قرآن کی تفسیر پڑھا رہے ہیں، کسی نے آ کر خبر دی، حضور وہ پہلی والی خبر جھوٹی تھی، وہ پہلی والی خبر جھوٹی تھی. آپ کا بحری بیڑا وہ تجارت والا خیریت سے کنارے لگ گیا ہے. آپ نے پھر آنکھ بند کی، دل کی طرف دیکھا، کا شکر پاس بیٹھنے والوں میں سے بعض ایسے بڑے دور اندیش ہوتے ہیں، وہ بات کی طے میں جاتے ہیں، بات تو سنی انسنی کر دیتے ہیں نا، تو بعض ایسے دانا ہوتے ہیں اس بات کی طے میں جاتے ہیں. اور پوچھا، اے امام اعظم ابو حنیفہ، پہلی خبر جب ہم نے آپ کو سنائی کہ وہ بحری بیڑا غرق ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، سمندر کی لہروں کے حوالے ہو گیا ہے، تب بھی آپ نے کہا شکر الحمدللہ. اب جب آپ نے یہ خبر سنی کہ آپ کا بحری بیڑا خیریت سے کنارے لگ گیا، ابھی آپ نے شکر الحمدللہ کہا. آپ نے فرمایا، بیٹا میں نے جو پہلی خبر سنی نا کہ بیڑا تجارت والا غرق ہو گیا ہے، سمندر کی لہروں کے حوالے ہو گیا ہے، میرے دل کی طرف سے کسی بھی کچھ ہوا. بھئی ہمیشہ جب دکھ کی خبر سنتا ہے تو دل پہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں اثر ہوتا ہے؟ بعضوں کا تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، دماغ ان کا اپنی جگہ نہیں رہتا، وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اتنی دکھ کی خبر سنتے ہیں تو. مگر امام اعظم نے جب یہ سنا کہ بہت بڑا بحری بیڑا تجارت تھی آپ کے کپڑوں کی، وہ سمندر کے حوالے ہو گیا، آپ نے دیکھا کہا شکر الحمدللہ. فرمایا میں نے کیوں کہا شکر الحمدللہ؟ میں نے کہا بھی اسی بھی کچھ ہوا، اسی بھی کچھ ہوا. تو آپ فرمایا میں نے دیکھا کہ اللہ کے ذکر میں مشغول تھے، سو خبر ہی نہیں. سبحان اللہ، نہیں دلی زبان اللہ، سبحان اللہ. میں نے یہاں پر پوچھا کتنے بجے؟ کہنے 2 بجے. ابھی اس میٹ کہنے کے لیے 2:15 بجے. میں نے کہا لو بھائی آپ ان کو کہیں آگے لے جا رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، آگے چلتے چلتے مدینہ پہنچ جائیں گے. آپ کا میں نہیں بتاؤں گا، لیکن اتنا میں چاہتا ہوں کہ آپ ذہن میں یہ باتیں بیٹھیں، دل میں آپ جگہ دیں کہ سکون کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں. رات کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اسے کوئی خبر ہی نہیں، دکھ کی خبر ہی نہیں، دکھ کی خیال ہی نہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. یہ دیکھ پھر جب خبر سنی کہ وہ بحری بیڑا خیریت سے کنارے لگ گیا، میں نے کہا پھر دیکھیں اس کے سے کچھ محسوس ہوا یا نہیں ہوا. فرمایا پھر بھی کچھ بھی محسوس نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہے، دلوں کو چین اللہ کے بولے اللہ کے ذکر سے ہے. اللہ کی یاد میں آرام ہے، اللہ کی یاد میں ہی چین ہے، اللہ کی یاد میں ہی انسان کو آرام ملتا ہے. تو حضرت سیدنا
امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ۔ کون امام زین العابدین؟ جو مولا علی کے پوتے ہیں، باب مدینہ تو علم کے، بولو نا بھائی، پوتے امام حسین کے لخت جگر ہیں، سیدنا امام زین العابدین۔ آپ عبادت میں مشغول ہیں، ذکر الہی میں مشغول ہیں۔ آج تک ہماری مسجدیں لنٹر پڑا پڑا ہوا ہے، اتنی موٹی دیواریں ہیں اینٹوں کی، لیکن وہ دور تھا کہ جب کہ چھت جو تھے نا، یہ لنٹر نہیں تھے، یہ کھجوروں کی جو چھڑیاں ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے نا، ان کی بنے ہوتے ہیں، لکڑی کے بنے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آقا تو یہاں کی پہلی مسجد نبوی جو تھی نا، جب بارش آتی تو وہ ٹپکتا تھا پانی اس سے۔ آقا تو یہاں جب زمین پہ سجدہ کرتے تو حضور کی پیشانی مبارک پر اس کیچڑ کے آثار پیدا ہو جاتے۔ وہ مسجدیں تھیں کچی تھیں، ایمان تو پختہ تھے۔ ہماری مسجدیں پختہ ہیں، گھر پختہ ہیں، ذرا ایمان کمزور ہے۔ نہیں، ایمان کمزور نہیں، اس کو پختہ کرو۔ اور پختہ ہوتا ہے ایمان رب کی یاد میں، پختہ ہوتا ہے ایمان اللہ کے ذکر سے، پختہ ہوتا ہے ایمان اللہ کی محبت سے، اس کے پیار سے۔ اس لیے جس چیز کو اپنے پختہ کرنا ہے اسے ہم کمزور کرتے جا رہے ہیں نا۔ کوئی نماز ہماری قضا نہ ہو، قرآن کی تلاوت قضا نہ ہو، رمضان شریف کا روزہ قضا نہ ہو، شیطان طرح طرح کے آپ کو بہانے سکھائے گا۔ شوگر ہے آپ کو، جی چھوڑ، ڈاکٹر سے پوچھو وہ کیا کہے گا، ڈاکٹر چھوڑ جی۔ آپ کو دل کی تکلیف ہے جی، رہنے دو روزہ، طرح طرح کی باتیں وہ سکھاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا بھائی۔ لیکن جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، ایمان پختہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے آنے دو یا دبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے۔ جنہیں اپنے رب پہ یقین، اس کی قدرت کاملہ پر پختہ یقین ہوتا ہے، وہ ان باتوں سے نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں جان دینی تو ایک دن دینی ہے، روزہ میں نے قضا نہیں کرنا ہے۔ بیمار اگر سردی کی ہواؤں سے ہوتا ہوں تو ہو جاؤں، مگر میری نماز قضا نہیں ہوگی۔ جب یہ یقین پختہ ہو جائے گا میرے یار، میرے دوست، میرے بھائی، پھر دیکھیں کہ سکون کیسے نہیں ملتا۔